جاوید چوہدری صاحب، یہ مجھے اب ظاہری بات ہے آپ تینوں بھی میرے سینئرز ہیں. 2017-18 کی بات ہے. ہمیں اس وقت یہی بتایا جاتا تھا کہ جناب نواز شریف کے نام کے اوپر کراس لگ گیا ہے، اب نہیں، ختم، نواز شریف ختم شد. اب ہمیں پچھلے سال ڈیڑھ سال سے بھی حالات و واقعات یہی بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب ختم شد، وہ جیل میں بھی موجود ہیں. کئی صحافی بھی اس بارے میں تبصرہ و تجزیہ کرتے ہیں. تو شامی صاحب جو کچھ بتا رہے ہیں اور جو حالات و واقعات ہیں، پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر خان صاحب کا بھی ریٹرن ہو ہی جائے گا ایک نہ ایک دن، معاملات سیٹل ہو ہی جائیں گے، آج نہ صحیح کل صحیح. لیکن سر یہ تو سر ریسنٹ ہے نا، 2017-2018. جی مجھے تو 32 سال ہو گئے ہیں، اور میرا خیال ہے شامی صاحب کو تو 60 سال کے قریب یا 50-55 سال کے قریب ہو گئے اس پروفیشن میں. ہر دور میں یہی محسوس ہوتا ہے اور ہر دور میں یہی کہا جاتا ہے. میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کا میں نے چیپٹر کلوز کر دیا ہے اور اب یہ واپس نہیں آ سکیں گی. وہ واپس آئیں. پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتی تھی. پھر اس کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور آیا. آپ دیکھیں اس میں تو انہوں نے دونوں کو ابینڈن کر دیا تھا. انہوں نے کہا جی اوور مائی ڈیڈ باڈی، اور اس میں شامی صاحب موجود تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ ان کی واپسی کبھی نہیں ہو سکے گی، میری لاش سے گزر کے آنا پڑے گا. پھر اسی بینظیر بھٹو کے ساتھ انہوں نے این آر او کیا، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، دونوں اکٹھے بیٹھے ابو ظبی. پھر میاں نواز شریف صاحب کو یہاں پہ لایا گیا، میاں نواز شریف صاحب یہاں پہ آئے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا دور آیا. پھر اس وقت کہا گیا کہ دونوں فارغ ہیں. یہ پاکستان کے اندر ایک کھیل چل رہا ہے جی. اور ابھی بھی اگر عمران خان کو سزا نہیں ہو رہی تو ایک انسیکیورٹی ہے اسٹیٹ کے دل میں، اور وہ انسیکیورٹی یہ ہے کہ اگر عمران خان کو مکمل طور پہ ابینڈن کر دیا گیا، فارغ کر دیا گیا، تو اس کے بعد جو ایک نیکسس ڈیولپ ہو رہا ہے آصف علی زرداری کا اور میاں نواز شریف کا، تو پھر یہ وہی نیریٹو لے لیں گے جو اس وقت عمران خان صاحب لے رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اور ہم نہیں گھبرائیں گے، ہم آگے بڑھیں گے اور یہ نہیں چلے گا. تو یہ صرف ان کو اپنے اوقات میں رکھنے کے لیے، میں معافی چاہتا ہوں لفظ بڑا خوفناک ہے یہ، لیکن ایکچول یہی ہے کہ ان سب کو اپنی اوقات میں رکھنے کے لیے، اپنی پینٹ پہ رکھنے کے لیے عمران خان صاحب زندہ ہیں. عمران خان صاحب سیاسی طور پہ زندہ ہیں. عمران خان صاحب جو ہے ان کی پارٹی ہے. عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا ہے. عمران خان صاحب کو ووٹ ملے. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے. کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ دونوں جو ہوں گے یہ وہی کام کریں گے جو عمران خان صاحب اس وقت کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہے ان کے اوپر یہ دونوں ایک تلواریں ہیں جو لٹکی ہوئی ہے. تو اسی سے یہ سسٹم چل رہا ہے. شامی صاحب جیسے بات کر رہے تھے نا کہ جی یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے سانحے ہوئے اور ان کی نہ کوئی انکوائری ہوئی، نہ کسی کو فکس کیا گیا، نہ کسی کو سزا دی گئی. تو شامی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ سر پاکستان کا جو سب سے بڑا سانحہ تھا وہ 1971 کا سانحہ تھا. پاکستان ٹوٹ گیا تھا، ایک شخص کو سزا نہیں ہوئی، ایک شخص کو سزا نہیں ہوئی. اور جو حمود الرحمان رپورٹ تھی وہ آپ خود اندازہ لگائے جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں وہ لیک ہوئی تھی. لیک ہو کے وہ انڈیا میں چھپی. تو اس کے بعد پھر اس کے کچھ چیپٹر جو ہے فوج پاکستان کو، ریاست پاکستان کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو ریلیز کرنا پڑ گیا. اور اگر وہ لیک نہ ہوتی، وہاں نہ چھپتی، تو آج بھی وہ رپورٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی تہہ خانے میں پڑی ہوتی. اور جو لوگ ذمہ دار اس کو قرار دیے گئے تھے سب لوگ باقاعدہ اقتدار میں آئے، انہوں نے بڑی زبردست زندگی گزاری. ان میں سے بہت سارے لوگ نیچرل ڈیتھ ہوئی، پھر انہیں باقاعدہ سیرمنی کر کے ان کو دفن کیا گیا. کوئی ایک شخص بتائے جس کو ہم نے کیفر کردار تک پہنچایا ہو یا ذمہ داری فکس کی ہو. تو جب 1971 کے سانحے کی ہماری یہ اپروچ ہے تو یہ تو پھر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. 9 مئی کو 1971 کے سامنے رکھ کے دیکھیں آپ تو آپ کو نظر آئے گا کہ 90,000 ہمارے فوجی انڈیا کی قید میں چلے گئے تھے. آدھے سے زیادہ پاکستان، کیونکہ زیادہ پاکستان وہ تھا اور وہ ہم سے زیادہ پاکستانی تھے کیونکہ انہوں نے مسلم لیگ بنائی تھی. اور پاکستان اور انڈیا کی تقسیم کی تحریک جو ہے وہ بنگال سے سٹارٹ ہوئی تھی. تو وہ ہم سے زیادہ بڑے پاکستانی تھے. جب وہ چھوڑ کے چلے گئے تو اس کے اوپر کوئی نہ انکوائری بنی، نہ کسی کو فکس کیا گیا، نہ کسی کو سزا دی گئی. تو یہ 9 مئی تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کو تو ہضم کرتے ہوئے ہمیں 2 دن لگیں گے جی، اور ہم نے ہضم کر لیا ہے. آج دیکھیں حکومت پاکستان جس کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا، وہ سب لوگ کیمروں کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی کہ کسی کو ہمیں معاف نہیں کرنا چاہیے، اس کی باری انکوائری ہونی چاہیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. بھائی یہ واقعہ آپ کی حکومت میں ہوا ہے، اس کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ نے کرنا تھا، سزائیں آپ نے دینی تھی، گرفتاریاں آپ نے کرنی تھی. اس کے بجائے آپ 1 سال بعد قوم کو بتا رہے ہیں جی بڑا برا واقعہ ہوا تھا، ہم دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. بھائی دوبارہ چھوڑے، جو پہلے ہو گیا اس کو تو فکس کریں. اس میں تو آپ کسی مجرم کو ڈکلیئر کریں کہ مجرم ہے، اس کو تو سزا دے لیں آپ پہلے.